سمندری طوفان اسنا کراچی سے گزر گیا. شہر سے طوفان 230 کلومیٹر دور چلا گیا. طوفان بلوچستان کے ساحلوں کے نزدیک جانے لگا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفانی بارشیں برسانے والا سسٹم آج شمال مشرقی بحیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے. چینی موسمیاتی ادارے نے سیٹلائٹ کا رخ پاکستان کے ساحلی مقامات کی جانب کر دیا. طوفان کے ممکنہ اثرات کی فوری پیش گوئی کے لیے 1 منٹ بعد سیٹلائٹ ویڈیوز شیئر کی جانے لگی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسپیشل کمیٹی برائے INGOز کا اجلاس INGOز کی رجسٹریشن مسترد ہونے اور MOUز کی تجدید نہ ہونے کے ضمن میں درخواستوں کا جائزہ لیا گیا. محسن نقوی نے متعلقہ INGOز کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا حکم دے دیا. کہا ہر درخواست کا فرداً تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. INGOز متعلقہ دستاویزات بروقت فراہم کریں. 15 دن میں اسکروٹنی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا. میڑ میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی. سیلابی ریلے میں حمل جھیل میں داخل ہونا شروع ہو گئے. سیلابی ریلے کی وجہ سے فرید آباد پل عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی سے ملحقہ علاقوں میں طوفان کے باعث سمندر میں طغیانی. سمندری طوفان کے زیر اثر کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بادل برسنے لگے. موسلادھار بارش سے کئی علاقوں میں پانی جمع. سڑکیں تالاب بن گئیں. تیز ہوا اور FB ایریا میں درخت گرنے سے ایک شخص جاں بحق. ساحل پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی. شہریوں کی بڑی تعداد طوفان دیکھنے سمندر پر پہنچ گئی. تھرپارکر، ٹھٹھا، سجاول سائیکلون کے زیر اثر ہوں گے. عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ میں بھی بادل برسیں گے. بلوچستان میں شدید مونسون بارشوں سے تباہی. مختلف حادثات میں 13 بچوں سمیت 30 افراد لقمہ اجل بن گئے. 15 زخمی. صوبے میں بارشوں سے نقصانات سے متعلق PDMA کی رپورٹ. بارشوں سے 866 گھر مکمل تباہ. 13,986 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا. طوفانی بارشوں سے 1,09,903 افراد متاثر ہوئے. مختلف حادثات میں 373 مویشی ہلاک ہوئے. سیلاب سے کلی بسوخیل گاؤں شدید متاثر. متعدد مکانات منہدم ہو گئے. صحبت پور کے سیلاب متاثرین مشکلات کا شکار. کئی دن گزرنے کے بعد بھی سیلابی پانی گھروں میں موجود. مونسون بارشوں کے بعد ہب ڈیم بھر گیا. ہب ڈیم میں صرف 1 فٹ کی گنجائش رہ گئی. انتظامیہ کے مطابق ہب ڈیم میں پانی کی سطح 339 فٹ ہونے کے بعد سپیل ویز کھول دیے جاتے ہیں. ایبٹ آباد میں مسلسل بارشوں کے بعد ٹھنڈیانی روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کے لیے مکمل بند. کئی سیاح پھنس گئے. ہیوی مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری. مونسون بارشوں سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال. جہلم کے نوگرہ گاؤں میں پاک فوج سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف. جہلم کے 6 سے 7 دیہات سیلاب سے متاثر. سیلابی ریلے میں پھنسے 60 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی شدید بارش کی پیش گوئی. زیریں سندھ، بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. جنوبی بلوچستان میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی. بہاولپور، بہاول نگر، خانپور، خانیوال، لودھرا اور مظفر گڑھ میں بارش متوقع. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان. طوفانی بارش کے باعث قطر ایئر ویز کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکا. طیارے کا رخ مسقط کی طرف موڑ دیا گیا. مسقط ایئرپورٹ پر پرواز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی. پرواز میں 250 سے زائد مسافر سوار. قطر سے فلپین جانے والے طیارے کی کراچی کے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ. پاکستان کی فضائی حدود میں طیارے کا ایک انجن بند ہوا. پائلٹ نے کراچی کے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی. 39,000 فٹ کی بلندی پر طیارے میں خرابی پیدا ہوئی.
ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مسلم لیگ نون کا اجلاس، میاں نواز شریف نے کہا گھریلو صارفین کے بعد صنعتی صارفین کو ریلیف دینے کے ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے عوام کو مہنگائی اور بجلی کی دلدل میں دھکیل دیا، مسلم لیگ نون ہی عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلائے گی، معیشت کو مضبوط کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار، احسن اقبال اور دیگر بھی اجلاس میں شریک۔ 9 مئی پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں ہو سکتی، وفاقی وزیر احسن اقبال نے بتا دیا۔ کہتے ہیں یہ این آر او لینے کے لیے دن رات شور کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں 5 سٹار والی سہولیات دستیاب ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں بڑی موج میں ہیں۔ نواز شریف سمیت ہمیں جیل میں کوئی سہولت نہیں تھی۔ پاکستان کو اس وقت غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے۔ نواز شریف کا لندن جانے کا ابھی کوئی حتمی پروگرام نہیں۔ پشاور ایئرپورٹ پر گزشتہ روز رپورٹ ہونے والے ایم پاکس کے 2 مشتبہ کیسز کا معاملہ، ایک مشتبہ مریض میں وائرس کی تشخیص ہو گئی۔ وفاقی وزارت قومی صحت نے تصدیق کر دی۔ متاثرہ شخص کا تعلق پشاور سے ہے۔ سعودی عرب سے کراچی پہنچنے والا مسافر منکی پاکس کا مشتبہ کیس قرار۔ مشتبہ قرار دیے گئے مسافر کا طبی معائنہ۔ پاکستان میں حالیہ ایمرجنسی کے بعد ایم پاکس کے کیسز کی تعداد 4 ہو گئی۔ عراق میں پھنسے 300 پاکستانی زائرین کو لے کر پہلی پرواز بغداد سے کراچی پہنچ گئی۔ دوسری پرواز باقی زائرین کو لے کر آج سپہر وطن پہنچے گی۔ عراق ایئر ویز کے 2 طیاروں میں فنی خرابی کے باعث 654 پاکستانی زائرین بغداد ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے معاملے سے متعلق عراق میں پاکستانی سفیر ذیشان احمد کو فون کیا تھا۔ کراچی میں اداکارہ انجلین ملک کی گاڑی کی دوسری گاڑی کو ٹکر، ڈیفنس میں پیش آئے حادثے کے بعد مشتعل افراد نے اداکارہ کا فون چھین کر گاڑی کا گھیراؤ کر لیا۔ اداکارہ کا کہنا ہے کار کا ٹائر پھٹنے سے حادثہ پیش آیا۔ ہری پور کی تحصیل خانپور میں باپ بیٹے کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں خاتون بھی قتل ہونے والوں میں شامل۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور، کراچی میں غذائی اجناس کے تاجروں کی آج پھر ہڑتال۔ مرکزی ہول سیل مارکیٹ جوڑیا بازار۔ برازیل کی سپریم کورٹ نے فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں ایلون مسک کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو ملک بھر میں فوری طور پر ایکس کی سروسز مکمل طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ گوگل اور ایپل سمیت انٹرنیٹ پر اور پرووائیڈرز کو بھی ایکس اپلیکیشنز کو روکنے کے لیے تکنیکی رکاوٹیں لگانے کا حکم دے دیا۔ ایلون مسک نے برازیل میں ایکس کا دفتر کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی داتا دربار حاضری۔ اسحاق ڈار نے مزار پر فاتح خوانی کی۔ پرکشش اور سحر انگیز شخصیت لیڈی ڈائنا کو دنیا سے رخصت ہوئے 26 برس بیت گئے۔ برطانوی شہزادی نے 3 بار پاکستان کا دورہ کیا۔ جگہ جگہ والہانہ استقبال ہوا۔ پرنسس آف ویلز 1997 کو پیرس میں ایک کار حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اور راولپنڈی میں پاکستان بنگلہ دیش کے دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا روز، پاکستان کے 6 وکٹوں پر 211 سے بڑھا کر کپتان جان مسعود اور سائم ایوب کی نصف سینچریاں۔ بابر اعظم 31 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ عبداللہ شفیق 0، سعود شکیل 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ آؤٹ۔ میر حمزہ اور ابرار احمد کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔